نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن 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 کون و موضوع قرآن 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 کون و سور قرآن 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 کون و موضوع قرآن 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 کون و سور قرآن 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 منصور۔ اس کائنات میں اربوں خربوں کی تعداد میں پہلی مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت والی مخلوق انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور اس کے اہم ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی اہم مقصد دیا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد رب کریم کی عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ سکھانے کے لیے ایک ایسی کتاب دی گئی جو انسان کے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتی ہے، ایک ایسی کتاب جس کا ہر حرف اپنے اندر ایک نور اور جس کا ہر لفظ اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہے۔ اس کی تلاوت افضل ترین عبادت، اس کو پڑھنے پڑھانے والا دنیا کا بہترین انسان، ایک ایسی کتاب کہ جو اسے یاد کر لے وہ نہ صرف خود جنت کا حقدار ہو جائے بلکہ دوسروں کی شفاعت کا رتبہ حاصل کر لے۔ ایسی کتاب کہ روز قیامت اس کی یاد کرنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجہ چڑھتا جا، وہ بابرکت و باعظمت کلام کوئی اور نہیں بلکہ یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن کی کیا تعریف کی جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دو جہاں کے خالق و مخلوق کے مالک کا شاہی فرمان ہے۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے امین کے لقب سے نوازا ہے، ان کے واسطے سے دنیا میں آیا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ان کے دشمنوں اور مخالفوں نے بھی صادق اور امین مانا ہے، ان کے ذریعے ہم نے اور سارے عالم نے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجر میں آیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس قرآن میں کس کے لیے رہبری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے، نبی اور رسول کے لیے بھی، صحابہ و صاحبات کے لیے بھی، بادشاہ اور حاکموں کے لیے بھی، رعایا اور محکوموں کے لیے بھی، عالموں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی اور دیہاتوں کے لیے بھی، جو نعمتوں میں کھیل رہے ہیں ان کے لیے بھی اور جو مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں ان کے لیے بھی، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی اور جن ماس کے لیے بھی۔ خطاب کہے رسولوں سے، کہے مومنین سے، کہے عام انسانوں سے، کہے یہود سے، کہے کفار سے، کہے دیگر اہل کتاب سے، کہے ان سے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہے ان سے جو امیدیں تک کھو چکے ہیں، کیسے پیارے اللہ ہے، سب کا بھلا چاہنے والے، سب کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کو تیار، پھر بھی کوئی کان نہ دھرے تو کس کا قصور ہے، خود ہی قصوروار ہے اور خود ہی محروم ہے۔ اپنے اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں ان کی ڈاز بندھاتے ہیں، ان کی حیرانیوں میں ان کی رہبری فرماتے ہیں، ان کو اپنی سیدھی راہ سمجھاتے ہیں، ان کو نفع دینے والی باتیں کا پتہ بتاتے ہیں، ان کے نقصان کی چیزوں سے انہیں ہوشیار کرتے ہیں، کہیں غیب کی باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، کہیں کائنات میں پھیلی مخلوقات، کہیں کائنات میں پھیلی اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، کبھی نافرمانوں کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں، کبھی فرمانبرداروں کے احوال سناتے ہیں۔ سننے والا بندہ ہے، سنانے والا اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والی ہے۔ کچھ ہے جو ان کے علم سے باہر ہو، کچھ ہے جو ان کے بس میں نہ ہو، سب ان کے علم میں ہے، سب کچھ اس کی گرفت میں ہے۔ ایسے علیم و خبیر رب، ایسے قوی و قدیر اللہ اپنے ضعیف و ناتواں بندے سے مخاطب ہے۔ اللہ اکبر، کبریائی کی شان ہے، اللہ مہربان ہے، سنا رہا ہے، سما رہا ہے۔ قرآن کے فضائل۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ قرآن کا ماہر جس کو قرآن اچھی طرح یاد ہو اور اس کو خوب پڑھتا ہو، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لکھنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ جو شخص قرآن شریف کو
اٹکتا ہوا پڑتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔